الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام و اہلہ وتذل بها النفاق و اہلہ وتجعلنا فیہا من الدعاة الی طاعتک والقادۃ الی سبیلک وترزقنا بها کرامۃ الدنیا والآخرہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی خالصا لوجہک الکریم یا اللہ صلوات علی محمد و آل محمد اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صلوات علی محمد و آل محمد برادران عزیز و خواران محترم، سورہ مبارک فاتحہ جو ہمارا موضوع گفتگو ہے، کل ہم نے بسملہ پر اپنی بات مکمل کی تھی اور اللہ کی ربوبیت کی طرف آئے تھے۔ پروردگار عالم نے ابتدائی میں جس بات کا حکم دیا وہ یہ ہے کہ آغاز اللہ کے نام سے ہو جو رحمان ہے رحیم ہے، اور یہ ہم نے گزارش کی تھی کہ اگر آپ رحمان اور رحیم کے فرق کو مد نظر رکھیں تو رحمانیت پروردگار عالم کی رحمت عمومی پر دلالت کرنے والا لفظ ہے کہ جس میں کافر، مومن، مشرک، منافق سب شامل ہیں، وہ صاحب تقوی ہو یا نہ ہو، بہرحال جب تک اس دنیا میں ہے اور مہلت ہے اس وقت تک پروردگار عالم کی رحمانیت اس کے بھی شامل حال رہے گی۔ اس دنیا میں جو انسان کا سروائیول ہے وہ اس بات پر موقوف نہیں ہے کہ وہ خدا کو مانتا ہے یا خدا کو نہیں مانتا، اس لیے کہ حساب کتاب کی منزل آگے ہے۔ اس دنیا میں جب تک مہلت ہے تو انسان کو اس مہلت کے دوران سروائیو کرنے کی، باقی رہنے کی پروردگار عالم کی طرف سے اجازت ہے۔ جب مہلت مکمل ہو جائے گی تو اس کے بعد تو ظاہر ہے کہ جسم اور روح کا رشتہ ہی منقطع ہو جائے گا، اور پھر دوسرا فیز اور دوسرا مرحلہ ہمارے سامنے آ جائے گا، اور وہیں پر پروردگار عالم کی رحیمیت نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے کہ وہ جو حساب کتاب کی منزل میں اب جو مومن ہے اس کا معاملہ کافر اور مشرک اور منافق والا نہیں ہوگا۔ ضرورت کے اعتبار سے ایک کافر، اس کو بھی پوچھا جائے تو کافر کو کافر کبھی میدان قیامت میں کفر کی وجہ سے نہیں کہتے۔ اگر ایک شخص کو منافق کہا جائے گا میدان قیامت میں تو اس کو میدان قیامت میں کسی نفاق کی وجہ سے منافق نہیں کہا جائے گا۔ اگر ایک شخص کو مشرک کہا جا رہا ہے میدان قیامت میں تو ظاہر ہے کہ میدان قیامت میں کون مشرک ہے؟ وہاں پر تو کوئی مشرک نہیں ہے۔ یعنی اگر میں اپنی بات کو واضح کر پاؤں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے کہ ذرا غور فرمائیے کہ جو کافر ہے وہ دنیا کی حد تک کافر ہے، جیسے ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہوا تو کیا اب بھی وہ کفر کرے گا؟ پروردگار عالم نے جب اس کی روح کو قبض کر لیا تو اب کس کی مجال ہے کہ وہ خدا کا انکار کر دے؟ کوئی انکار نہیں کر سکے گا۔ اگر ایک شخص مشرک ہے تو دنیا میں مشرک ہے، جیسے ہی اس دنیا سے گیا تو پھر وہاں پر کون سا شرک ہے؟ وہاں پر تو وہ پروردگار عالم کی توحید کو سمجھ چکا ہے، اب تو وہ بھی کہے گا قل هو اللہ احد۔ لیکن اگر میدان قیامت میں اسے مشرک کہا جا رہا ہے تو اس وجہ سے نہیں کہ وہ میدان قیامت میں مشرک ہے، دنیا میں چونکہ شرک کر چکا تھا اس وجہ سے اسے وہاں پر بھی مشرک کہا جائے گا۔ دنیا میں چونکہ کافر رہ چکا تھا اس لیے وہاں پر بھی کافر کہا جائے گا۔ دنیا میں چونکہ منافق رہ چکا تھا اس لیے وہاں پر بھی منافق کہلایا جائے گا، ورنہ وہاں پر تو سب کے سب سیدھے ہو چکے ہوں گے۔ بالکل عوامی زبان میں اگر کہا جائے کہ وہاں پر تو سب سیدھے ہو چکے ہوں گے، وہاں پر اب کسی کی مجال نہیں ہے، لیکن چونکہ دنیا میں کافر تھا لہٰذا وہاں پر کافر کہیں گے، دنیا میں منافق تھا لہٰذا وہاں پر منافق کہیں گے، دنیا میں مشرک تھا لہٰذا وہاں پر مشرک کہا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد ضرورت نہیں دیکھی جائے گی، ضرورت تو ہر ایک کی جنت ہے، سب یہی کہیں گے کہ ہمیں جنت چاہیے،
مگر وہاں پر عقیدے اور عمل کی میزان پر جو پورا اترے گا پھر اسے جنت کا حقدار قرار دیا جائے گا۔ یہ ہے پروردگار کی رحیمیت کہ وہ عمل کو دیکھ کر دینے والا ہے۔ پھر اعلان ہوا کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ پروردگار عالم نے اپنی ربوبیت کی طرف متوجہ کیا، جس کا اشارہ رحمانیت میں گزر چکا۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں۔ سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ یہ الحمدو، اس کا ترجمہ تمام تعریفیں، وہ کہاں سے ہو گیا؟ یہ الف لام جو حمد کے اوپر ہمیں داخل ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اس کو عربی کے اندر کہیں گے الف لام استغراق، اور بعض نے کہا الف لام جنس، جو بھی کہیں، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ آل، ساری کی ساری، تمام کی تمام۔ الحمدللہ ہے، تمام کی تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ کہا کہ اللہ کے لیے ہیں، تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ دیکھیے برادران عزیز، علامہ سید علی نقی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ اردو زبان کی کوتاہی ہے کہ حمد کے سبسٹیٹیوٹ کے لیے جو لفظ ہمارے پاس ہے وہ ہے تعریف، ورنہ انصاف کی بات یہ ہے کہ حمد کا پورا مفہوم اس لفظ سے ادا نہیں ہو سکتا۔ تعریف، اس تعریف کے اندر اتنی گنجائش نہیں ہے کہ حمد کے پورے مفہوم کو واضح کر سکے۔ علماء نے لکھا کہ ایک ہے حمد، ایک ہے مدح اور ایک ہے شکر، اور ان تینوں میں باریک سا فرق موجود ہے۔ حمد تعریف، مدح تعریف، مگر ان دونوں میں فرق ہے۔ حمد بھی تعریف کو کہیں گے، مدح بھی تعریف کو کہیں گے، اور ظاہر ہے کہ عام طور پر ایک دوسرے کے مترادف کے طور پر یہ استعمال ہو جاتے ہیں لفظ، لیکن فرق ہے۔ عربی کے اندر مدح ایک عمومی مطلب رکھتا ہے اور حمد ایک خاص مطلب رکھتا ہے۔ مدح کا مطلب کیا ہے؟ ایسی تعریف کہ جو اختیاری اور غیر اختیاری دونوں قسم کے افعال پر کی جائے، اور حمد کا مطلب ہے کہ کسی اختیاری فعل کی تعریف کی جائے۔ کیا مطلب ہوا؟ دیکھیے برادران عزیز، فرض کیجئے کہ اگر آپ کے سامنے ایک بہت خوبصورت موتی آئے اور آپ اس موتی کی تعریف کر رہے ہیں، آپ کہیں کتنا خوبصورت موتی ہے، تو واقعاً موتی خوبصورت تو ہے، تو کیا اس کی تعریف کرنی چاہیے؟ بالکل تعریف تو ہونی چاہیے، تعریف آپ کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، مگر کیا اس خوبصورتی میں اس موتی کا بھی اپنا کوئی کردار ہے؟ توجہ کیا آپ نے؟ اس موتی کی خوبصورتی میں خود موتی کا کوئی کردار ہے؟ آپ نے ایک پھول دیکھا اور آپ نے کہا یہ پھول کتنا خوبصورت ہے، گلاب کا پھول کتنا خوبصورت ہے، واقعاً خوبصورت ہے، اس کی خوشبو کتنی اچھی ہے، آپ نے اس کی تعریف کی، مگر اس گلاب کے پھول کا اپنا کیا کردار ہے اس خوبصورتی میں، یا اس خوشبو کا خود کا کیا کردار ہے؟ اس کو خوشبو بنانے میں اس خوشبو کا اپنا کوئی کردار نہیں ہے، پھول کا اپنی خوبصورتی میں کوئی کردار نہیں ہے، موتی کا اپنی خوبصورتی میں کوئی کردار نہیں۔ آپ نے باغ دیکھا، بہت حسین باغ ہے، آپ نے تعریف کی، تعریف حق ہے، مگر یہ تعریف جس چیز کی ہو رہی ہے وہ اس صاحب تعریف کا اپنا کمال نہیں ہے، وہ اپنا اختیار نہیں ہے۔ تو آپ نے غور فرمایا، مدح کا دائرہ وسیع ہے کہ جس کے اندر وہ بھی شامل ہے تعریف اس کی کہ جس کا اپنا کنٹریبیوشن ہے، اور اس کی تعریف کہ جس کا اپنا کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ لیکن حمد کا لفظ اس تعریف کے اوپر صادق آتا ہے کہ جہاں پر جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس کا اپنا کمال موجود ہو، اپنے اختیار سے اس نے اس کمال کو حاصل کیا ہے، اس کو ایگزیکیوٹ کیا ہے، اس کا اظہار کیا ہے۔ مثلا بچہ ہے، آپ یہ بچہ کہیں کہ یہ چاند سا بچہ ہے، تو یہ چاند سا بچہ ہے، یہ مدح ہے، اس لیے کہ اس کے چہرے کی تعریف ہے جس میں اس کا اپنا کوئی کردار نہیں ہے۔ لیکن ہم یہ کہیں کہ یہ بچہ بڑا محنتی ہے، یہ بہت محنت کرتا ہے، یہ حمد ہے، اس لیے کہ اس محنت میں اس کا اپنا کنٹریبیوشن شامل ہے۔ ہم یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے بڑا شجاع ہے، یہ بہادر ہے، میدان میں ڈٹ جاتا ہے، بھاگتا نہیں ہے۔ جب یہ آپ نے تعریف کی تو یہ تعریف حمد ہے، اس لیے کہ اس میں میدان میں ڈٹ جانا یہ بندے کا اختیاری فعل ہے۔ جب اختیاری فعل ہے کہ چاہتا تو بھاگ سکتا تھا، چاہتا تو جم کے لڑ سکتا تھا، تو جو لڑنے والا ہے، جم کر ثبات قدم کا مظاہرہ کرنے والا ہے، اس کی جو تعریف آپ نے کی، یہ تعریف حمد ہے۔ یہ مدح کے عمومی معنی میں بھی داخل ہے، مگر اس کو حمد بھی کہا جائے گا، اس لیے کہ اس کے اندر انسان والنٹیرلی اپنے اختیار سے اس کام کو انجام دے رہا ہے۔
اب پروردگار عالم جب اس کی بات ہوتی ہے تو خدا کیا ارشاد فرماتا ہے کہ الحمد للہ رب العالمین، کہ یاد رکھو ساری کی ساری تعریفیں اور ایسی تعریفیں اس کمال کی تعریف کہ جو سب کا سب پروردگار کا اختیاری ہے، خدا کو کسی نے مجبور نہیں کیا ہے، پروردگار کو کسی نے مجبور نہیں کیا ہے۔ بچے کو مثلا آپ مار کر بھی پڑھوا سکتے ہیں اور اگر اس کا گریڈ آ جائے تو اس کی آپ تعریف کر سکتے ہیں، لیکن پروردگار عالم کسی نے خدا کو مجبور نہیں کیا ہے، مگر اس کے باوجود سارے کمال اسی کے اندر موجود ہیں۔ تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور اس کا سب سے اہم ثبوت یہ ہے کہ رب العالمین وہ عالمین کو پال رہا ہے، وہ عالمین کی پرورش کر رہا ہے۔ دیکھیے برادران عزیز، ایک ہے علت ایجاد اور دوسری ہے علت بقا۔ مثلا آپ نے ایک گھر بنا لیا تو بنانے کے بعد کیا ضروری ہے کہ آپ اس کو مینٹین بھی کریں؟ آپ اگر اس میں رہیں گے تو مینٹین کریں گے، ورنہ پڑا رہے کیا فرق پڑتا ہے آپ کو؟ آپ نے اس کو بنا لیا، ضروری تو نہیں ہے کہ آپ اس کو مینٹین بھی کریں۔ آپ نے ایک گیند کو پھینکا تو وہ کب تک ہوا میں رہے گی؟ جب تک آپ کی فورس اس کے ساتھ ہے تب تک وہ ہوا میں ہے، جیسے ہی وہ فورس ختم ہو زمین پر گر جائے گی۔ پروردگار عالم خالق ہونے کے بعد اپنی مخلوق کو فراموش نہیں کر دیتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس نے بنایا اور بنانے کے بعد چھوڑ دیا، بلکہ جس طرح سے بنانے والا وہ ہے اسی طرح سے پالنے والا بھی وہ ہے، کوئی اور نہیں، وہی پالنے والا ہے۔ اب یہ پروردگار عالم اس کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ دیکھو پالنے والا وہ ہے اور تمام تر تعریفیں اس کی ہیں۔ اچھا کس کو پالنے والا ہے؟ صرف انسان کو پالنے والا ہے؟ صرف انسان کو پالنے والا نہیں ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، یعنی کتنی وسعت ہے پروردگار کی ربوبیت کے اندر، کتنی وسعت ہے پروردگار عالم کی ربوبیت میں، کہ اس ماحول کو اگر آپ ذہن میں رکھیں کہ جہاں پر اتنی کثرت ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک الگ خدا بنایا ہوا تھا۔ عرب جاہلیت کے زمانے میں آپ تو جانتے ہیں کہ بتوں کا ایک ڈھیر ہے، اور وہ سب کے سب قائل کس چیز کے ہیں؟ کہ یہ سب کے سب پالنے والے ہیں، یہ سب کے سب ارباب ہیں، ہر چیز کے لیے ایک الگ رب انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ گھر کا الگ رب ہے، صحن کا الگ رب ہے، پھول کا الگ رب ہے، پھل کا الگ رب ہے، غذاؤں کا الگ رب ہے، بارش برسانے والا الگ ہے۔ ان سب کو انہوں نے الگ الگ نومینیٹ کیا ہوا تھا، اور اس میں پروردگار عالم کا یہ اعلان کہ الحمد للہ رب العالمین، کہ تم اپنی اور ان سب چیزوں کی کیا بات کرتے ہو، عالمین میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو پروردگار کی ربوبیت سے باہر ہو، وہ سب کے سب پروردگار کی ربوبیت کے ماتحت ہیں، ان سب کا پالنے والا اللہ ہے۔ دیکھیے پہلی وحی واپس اگر ہم توجہ کریں، پیدا کرنا پہلے ہے، پالنا بعد میں ہے، ایسا ہی ہے نا؟ پیدا کرنا پہلے ہے، پالنا بعد میں ہے۔ مگر ذرا اس کو دیکھیے، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے کہ جس نے پیدا کیا ہے، یعنی ربوبیت پہلے ہے، خلقت بعد میں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ پروردگار نے پیدا کر دیا اس کے بعد سوچا کہ اس کو تو پالنا بھی پڑے گا، یعنی اس کی ربوبیت پہلے سے ہے، وہ پیدا کر رہا تھا، اسے معلوم تھا کہ پیدا کرنے کے بعد ان کو پالنا بھی ہے۔ پروردگار عالم کی ربوبیت کی وسعت کو آپ محسوس کر رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الف لام استغراق ہے، جب ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تو اس کے بعد کیا غیر خدا کی تعریف جائز بھی ہے یا جائز نہیں ہے؟ یعنی مثال کے طور پر جو اتنی مثالوں ہم نے بھی آپ کی خدمت میں پیش کی، پھول کی تعریف، موتی کی تعریف، اس کی تعریف، اس کی تعریف، تو اصل میں تعریف تو اللہ کی ہے، الحمدللہ ہے کہ تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ تو غیر خدا کی تعریف یہ شرک تو نہیں ہے؟ جائز بھی ہے کہ نہیں کہ اللہ سے ہٹ کر کسی کی تعریف کی جائے، کسی کی خوبصورتی کی تعریف کی جائے، کسی کی رانائی کی تعریف کی جائے، زینت کی تعریف کی جائے، کسی بھی چیز کی تعریف کی جائے، کسی شعر کی تعریف کی جائے، تو کیا یہ جائز ہوگا یا جائز نہیں ہوگا؟
دیکھیے برادران عزیز کتنا فرق ہے ایک مومن اور ایک غیر مومن کی نظر میں، کتنا فرق ہے ایک موحد اور ایک غیر موحد کی نظر میں۔ مومن کی نظر میں وسعت پائی جاتی ہے، جو غیر موحد ہے اس کی نظر بڑی محدود ہوتی ہے۔ مومن جب کسی چیز کو دیکھتا ہے اور اس کی خوبصورتی کا احساس کرتا ہے تو فقط اس کی نظر اس آبجیکٹ تک محدود نہیں ہوتی ہے، وہ اس شے کے پیچھے اس کے خالق کو دیکھتے ہوئے اس کی تعریف کر رہا ہوتا ہے۔ اور جب ایک غیر موحد کسی چیز کی تعریف کرتا ہے تو اس کی نظر ہوتی ہے محدود، وہ فقط اور فقط اسی چیز کی تعریف کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر ایک موحد، ایک مومن اگر پھول کی تعریف کر رہا ہے تو فقط پھول کی تعریف نہیں کر رہا، اس پھول کو خوبصورتی عطا کرنے والے خدا کی تعریف کر رہا ہے۔ اگر وہ اس کی خوشبو کی تعریف کر رہا ہے تو فقط خوشبو کی تعریف نہیں کر رہا، اس کی توجہ ہوتی ہے لاشعور میں کہ میرا پروردگار ہے کہ جو اس خوشبو کو خوشبو بنانے والا ہے۔ یعنی وہ فقط مخلوق کی تعریف نہیں کرتا، وہ اصل میں خالق کی تعریف کرتا ہے، وہ فقط مصنوع کی تعریف نہیں کرتا، صانع کی صنعت گری کی تعریف کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی نظر میں اتنی وسعت ہوتی ہے کہ وہ اس سے پہلے پروردگار عالم کو محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ یہ میرا خالق ہے، یہ میرا مالک ہے، کوئی ان ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ اور کتنی عجیب بات ہے، اگر واقعاً غور فرمائیے گا، اگر پروردگار سے ہٹ کر کسی اور کی تعریف جائز نہ ہوتی تو پیغمبر کا نام محمد نہ ہوتا۔ پیغمبر کا نام محمد کیسے ہوتا؟ اس لیے کہ محمد وہ بھی تو حمد ہی سے نکلا ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو، بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو۔ محمد باب تفعیل سے ہے عربی گرامر کے اعتبار سے، اور کتنی حیرت کی بات ہے کہ پروردگار عالم کے ناموں میں سے ایک نام ہے محمود۔ ساری تعریفیں کس کی ہیں؟ اللہ کی۔ اور خدا کا نام کیا ہے؟ محمود۔ اور محمود کا مطلب کیا ہے؟ جس کی تعریف کی گئی۔ محمد جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی۔ یہ فرق کیسے آ گیا کہ ساری کی ساری تعریفیں تو اللہ کی ہیں، تو محمد اللہ کو کہنا چاہیے، اگر پیغمبر کو اسی مادے سے کوئی نام عطا بھی کرنا ہے تو وہ محمود ہونا چاہیے۔ محمد پیغمبر اکرم کا نام کیوں ہے؟ اللہ کا نام محمود، پیغمبر کا نام محمد، یہ فرق کیسے آ گیا؟ محمود جس کی تعریف کی جائے، محمد جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ دیکھیے علماء نے واقعاً بڑی محنتیں کی ہیں ان لفظوں کے پیچھے، اور اس کے حوالے سے بہت کچھ لکھا ہے، اور اس کا خلاصہ کیا ہے کہ آپ غور فرمائیے کہ اگر ہم سب مل کر خدا کی تعریف کریں، ہم سب مل کر، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفار ہے، وہ ستار ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے، ہم سب مل کر تعریف کریں تو کیا تعریف کا حق ادا ہو سکتا ہے؟ کیا تعریف کا حق ادا ہو سکتا ہے؟ کہ تعریف کا حق تو ادا نہیں ہو سکتا، کہ اسی لیے اس کو کہو محمود، کہ اس کی تعریف کی تو گئی ہے مگر تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکا، لہٰذا وہ محمود ہے۔ اور محمد، ان کی تعریف کرنے والوں میں خود خدا شامل ہے، تو صرف بندے اگر تعریف کر رہے ہوتے تو محمد کی تعریف کا بھی حق ادا نہ ہوتا، مگر جب خدا تعریف کر رہا ہے تو حق تعریف، حق حمد ادا ہو گیا، لہٰذا حق یہ ہے کہ خدا کو محمود کہا جائے، ان کو محمد کہا جائے، کہ یہ محمد ہیں کہ واقعاً پروردگار عالم خود ان کی تعریف کرنے والوں میں شامل ہے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ تو برادران عزیز، میں نے گزارش کی، ایک لفظ ہے حمد، ایک مدح اور ایک شکر، اور ان تینوں میں فرق میں گزارش کر رہا تھا۔ حمد اور مدح، میرا خیال ہے کہ بات کچھ واضح ہو گئی کہ مدح کے اندر عمومیت ہے، اختیاری اور غیر اختیاری دونوں اس میں شامل ہیں، جبکہ حمد اختیاری کمال، کہ جس کو انسان نے اپنی مرضی سے حاصل کیا ہو۔ انسان کے کیس میں پروردگار، وہاں پر تو کوئی یہ بحث آ ہی نہیں سکتی، سب کچھ اس کے اختیار کے ساتھ ہے۔ لیکن جب انسان کی باب میں ہم بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں حمد، یعنی انسان نے اگر کوئی چیز اختیاری طور پر حاصل کی ہے اس کی تعریف۔ اب آئیے لفظ شکر کے اوپر، شکر کا مطلب کیا ہے؟ شکر کب ادا کیا جائے گا؟
شکر اس وقت ادا کیا جائے گا کہ جب کسی نے اپنے اختیار سے ایک نعمت آپ کے شامل حال کر دی کہ جس سے آپ نے فائدہ اٹھایا. توجہ ہے؟ مثال کے طور پر میں کہوں یہ موتی بہت خوبصورت ہے، ہوا کرے، مجھے کیا فائدہ ہے؟ میں کہوں کہ یہ پھول جو ہے بہت خوبصورت ہے، ہوا کرے، اس سے مجھے کیا فائدہ ہے؟ لیکن اگلا مرحلہ کہ یہ اناج بہت اہم ہے، یہ اناج بہت اہم ہے اور ہوا کرے، اس سے مجھے کیا فائدہ ہے؟ کہا بھوک لگتی ہے؟ کہا کہ ہاں لگتی ہے. کہا کھاؤ گے تو بھوک مٹ جائے گی. کہا اچھا ایسا ہے کہ یہ بھوک مٹانے کے کام آتا ہے؟ کہا کہ ہاں. اب اس نعمت کا میری ایک احتیاج کے سیٹسفیکشن کے ساتھ تعلق ہے. اگر وسعت کے ساتھ دیکھا جائے تو خوبصورت منظر چاہے وہ پھول کی صورت میں ہو چاہے موتی کی صورت میں، اس کا بھی تعلق بنتا ہے. مگر زیادہ واضح اگزامپل یا مثال یہ والی ہے. اور پانی بہہ رہا ہے، یہ کتنا اچھا لگ رہا ہے. کہا وہ اچھا، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ کہا فقط ایک منظر نہیں ہے، تمہیں پیاس لگتی ہے؟ کہا کہ ہاں. کہا جب پیاس لگتی ہے اس پانی کو پیو گے تو پیاس بجھ جائے گی. تو اب اس نعمت کا تعلق ہو گیا میرے ساتھ، اور جب میرے ساتھ تعلق ہو گیا تو جو نعمت دینے والا ہے میں اس کا ادا کروں گا شکر. اور میں کہوں گا کتنا اچھا ہے وہ کہ جس نے اس نعمت کو میرے لیے پیدا کیا. تو الحمدللہ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یعنی سارا شکر اللہ کا ہے، سارے کا سارا شکر اللہ کا ہے کہ اس نے ان ساری نعمتوں کو پیدا کیا. وہ منعم ہے، وہ نعمت دینے والا ہے، اور ہم وہ ہیں کہ جس کے اوپر یہ نعمتیں نازل کی گئی ہیں، جن کے لیے ان نعمتوں کو رکھا گیا ہے. تو شکر کا جو معاملہ ہے وہ اس نعمت کے ساتھ ہے کہ جو ایک انسان کے شامل حال ہو جائے کہ جس سے وہ فائدہ اٹھائے، اور اس کے بعد بے اختیار وہ کہے کہ الحمدللہ ہے رب العالمین، وہ عالمین کا پالنے والا ہے. تو حق یہ ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے. وہاں پر بھی معاملہ یہی ہے کہ من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. معصوم نے کہا کہ اگر کسی کو اتنی توفیق بھی نہیں ہوتی کہ وہ مخلوق کا شکر ادا کر سکے تو وہ خالق کا کیا شکر ادا کرے گا؟ کیا مطلب؟ سارا شکر تو اللہ کا ہے. کہا کہ ہاں، مگر اللہ نے جسے سبب بنا دیا اس نعمت کے پہنچانے کے لیے، اگر تمہیں اتنی توفیق بھی نہیں ہوتی کہ اس کا شکر ادا کرو تو جو سبب تمہارے سامنے ہے جب تم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے تو مسبب الاسباب کا شکریہ کیا خاک ادا کرو گے؟ نظر میں وسعت ہو مگر انسان سبب ظاہری کو نظر انداز نہ کرے. اس کے اندر اتنی وسعت ہونی چاہیے کہ نعمت کے پیچھے منعم کو دیکھے، مگر ساتھ ساتھ اس نعمت کو پہنچانے والا وہ ظاہری سبب کا وہ بھی تو خدا ہی کا نمائندہ ہے، کہ اس کی طرف سے بھی غفلت نہ ہو. لہٰذا معصوم نے کہا کہ من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. اگر کوئی مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ خالق کا شکریہ ادا نہیں کر سکے گا. درود بھیجئے محمد و آل محمد. اچھا، یہ جو میں نے گزارش کی آپ کی خدمت میں کہ الحمد شکر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہ بھی روایتوں کے اندر ہے اور بڑی وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ معصومین نے اس کو بیان کیا ہے کہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا، حق کے شکر تو ادا نہیں ہو سکتا، لیکن جو ایک انسان کے بس میں ہے، جو انسان کے بس میں ہے، اگر وہ خدا کا شکر ادا کرنا چاہے تو اس کے لیے جو اپروپریٹ لفظ بنتا ہے وہ یہی ہے، الحمدللہ. دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام، چوتھے امام کی مناجات میں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی طور پر جو مناجات اور مکالمہ ہے اس میں یہ بات آئی. ایک تو حق ادا کرنے والی بات ہے، واقعی حق. حضرت موسیٰ علیہ السلام پروردگار عالم کی بارگاہ میں طور کے پہاڑ پر حاضر ہوئے اور گفتگو ہو رہی ہے. اچھا، کبھی آپ نے غور کیا اس بات کے اوپر، میرے نوجوان دوست اگر توجہ کریں، کہ خدا تو ہر جگہ موجود ہے، یہ طور پر کیوں بلاتا ہے؟ خدا تو ہر جگہ موجود ہے، وہ تو لامکان ہے. جب وہ لامکان ہے تو وہ طور پر کیوں بلاتا ہے؟ تو خدا اگر وسیلے کا منکر ہوتا تو موسیٰ کو طور پر کبھی نہ بلاتا. یہ طور پر بلانا خود اس بات کی دلیل ہے کہ پروردگار عالم وسیلے کا قائل ہے، اس کی قدرت میں سب کچھ ہے، مگر اب نگاہ پروردگار انتخاب کس کا کرتی ہے. اگر طور کا انتخاب کیا تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے طور وسیلہ ہے، اور موسیٰ کا انتخاب کیا تو قوم اور خدا کے درمیان موسیٰ وسیلہ ہے.
یہ پروردگار کی نگاہ انتخاب ہے کہ خدا کسے انتخاب کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پروردگار سے گفتگو کر رہے ہیں، خدا نے کہا اے موسیٰ میرا شکر ادا کرو، یہ مشکل نہیں ہے، میرا شکر ادا کرو، یہ مشکل نہیں ہے، اے پروردگار تیرا شکر، اے موسیٰ میرا شکر ادا کرو، حق کے شکر ادا کرو، حق کے شکر ادا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا جائے شکر ادا کرو، وہ کہہ دیں گے الحمدللہ۔ پروردگار کا مطالبہ بڑا سخت ہے، اے موسیٰ میرا شکر ادا کرو اور اس طرح سے ادا کرو کہ شکریہ کا حق ادا ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ دیر سوچتے رہے اور پھر اس کے بعد بے اختیار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مالک نہیں ہو سکتا، تیرے شکریہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ پروردگار کی طرف سے جواب آیا موسیٰ حق ادا ہو گیا، اے موسیٰ حق ادا ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا شکریہ کا حق ادا کرو، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں مالک ادا نہیں ہو سکتا، اور اب خدا کہتا ہے کہ موسیٰ حق ادا ہو گیا۔ کیا مطلب؟ موسیٰ علیہ السلام نے آرگومنٹ کیا دیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا مالک میں تیرے شکریہ کا حق کیسے ادا کروں؟ کلما قلت لک الحمد وجب علی ذالک ان اقول لک الحمد، مالک جب بھی تیرا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں کہوں کہ الحمدللہ کہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو یہ شکریہ ادا کرنا بھی تو ایک نعمت ہے، یہ خود اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کا بھی شکریہ ادا کیا جائے۔ میں اس کا شکریہ ادا کروں تو پھر وہ تقاضا کرتا ہے کہ ایک مرتبہ اور شکریہ ادا کروں، اور اس کا ادا کروں تو اس سلسلہ تو چلتا رہے گا، تو فل اسٹاپ تو کہیں نہیں لگ رہا۔ تو مالک جب ہر ادائیگی شکر تقاضا کرتی ہے کہ ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کروں، تو یہ طے ہے کہ میں تیرے شکریہ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اور خدا کا جواب کیا آتا ہے؟ موسیٰ شکریہ کا حق ادا ہو گیا۔ کیا مطلب؟ وہ تو اعتراف کر رہے ہیں کہ نہیں ہو سکتا، کہا کہ ہاں جب تم نے اس بات کو سمجھ لیا کہ شکریہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا تو یہی تو حق کے شکر ہے۔ اب یہ پروردگار عالم کا کرم نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ پروردگار عالم کا لطف نہیں ہے تو کیا ہے کہ ادھر سے بندہ اپنی عاجزی کا اظہار کرے اور ادھر سے قبولیت کی سند عطا ہو جائے کہ جب تم نے جان لیا کہ تم عاجز ہو تو پروردگار یہی چاہتا تھا کہ تم اپنی اس کیپیسٹی کو جان لو کہ تم خالق کے مقابلے میں اس کے شکریہ کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اور اس بات کو سمجھانے کے لیے میں عام طور پر علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ کی ایک مثال جو انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھی ہے اس سے استفادہ کرتا ہوں، اپنے الفاظ میں تھوڑا سا ڈھال کر۔ دیکھیے انشاءاللہ کہ جب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ظہور کریں گے تو آپ ان کو مہمان بنائیں گے اپنے گھر پر کہ مولا تشریف لائیے، چند دنوں کے لیے، ایک دن کے لیے میرے گھر پر تشریف لائیے، اور انشاءاللہ امام آپ کی دعوت کو قبول بھی کر لیں گے اور آپ کے گھر پر تشریف لائیں گے۔ تو اب آپ کیا کریں گے؟ جو بھرپور اہتمام آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کریں گے، مثلا جو بہترین ڈشز ہو سکتی ہیں وہ آپ پکوائیں گے، 2 3 4 جتنی آپ کی گنجائش ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ خود امام کو کون سی ڈشز پسند ہیں، بریانی پسند ہے، چکن قورمہ پسند ہے، کیا پسند ہے مجھے نہیں معلوم، انصاف کی بات وہ جب امام تشریف لائیں تو آپ خود پوچھ لیجئے گا۔ لیکن اب جب کہ آپ نے اہتمام کیا، 3 4 5 ڈشز آپ نے بنوا لیں، آپ نے کمرہ تیار کروا دیا، اس کو سیٹ کر دیا، اسے بالکل آراستہ کر دیا، کبھی امام کو اس کی ضرورت ہوگی یہ بھی رکھ دیا، اس کی ضرورت ہوگی یہ بھی رکھ دیا، سب کچھ آپ نے رکھ دیا۔ امام آپ کے پاس سے خوش خوش جا رہے ہیں۔ جب امام جا رہے ہیں تو آپ کا جملہ کیا ہوگا؟ آپ نے کوتاہی کوئی نہیں کی ہے، لیکن اب آپ کا جملہ کیا ہوگا؟ کیا یہ ہوگا کہ مولا جو میزبانی کا حق تھا وہ ہم نے ادا کر دیا؟ کیا یہ جواب ہوگا آپ کا؟ یہ قطعاً آپ کا جواب نہیں ہوگا، آپ کا تبصرہ کبھی یہ نہیں ہوگا، یہ کامنٹس آپ کی طرف سے نہیں آئیں گے۔ آپ کی طرف سے کامنٹس کیا آئیں گے کہ مولا جو حق تھا وہ ادا نہیں ہو سکا، جو حق تھا وہ ادا نہیں ہو سکا۔ جب آپ کی طرف سے یہ کامنٹس آئیں گے تو امام کی طرف سے تبصرہ کیا آئے گا؟ امام کی طرف سے یہ تبصرہ آئے گا کہ نہیں آپ نے بہت زحمت کی،
پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، آپ نے ہمارا دل خوش کر دیا، جو کچھ آپ کے بس میں تھا سب کچھ آپ نے کر دیا۔ یہ جملہ کہہ کر امام نے قدردانی کی ہے، اور جو بلانے والا میزبان ہے اس نے یہ جملہ کہہ کر کہ جو حق تھا وہ ادا نہ ہو سکا، اپنی عاجزی کا اظہار کیا کہ میں کچھ بھی کر لوں حق ادا نہیں ہو سکتا۔ جب یہ کہہ دیا کہ حق ادا نہیں ہو سکتا تو سامنے سے یہی جواب آئے گا کہ تمہارا یہ احساس کہ حق ادا نہیں ہو سکتا گویا تم نے حق ادا کر دیا۔ یہی پروردگار عالم نے کہا اے موسیٰ جب تم نے جان لیا کہ تم شکریہ کا حق ادا نہیں کر سکتے تو یہی تو وہ منزل ہے کہ جسے حق کے شکر ادا کرنا کہا جائے گا۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ اب برادران عزیز کہ الحمدللہ رب العالمین، عالمین کا پالنے والا ہے، عالم انواع کے اندر جتنی انواع پائی جاتی ہیں ان سب کا پالنے والا ہے، انسانوں کا، حیوانوں کا، نباتات کا، جمادات کا، جو کچھ بھی ہیں ان کا پالنے والا اللہ ہے، ان کا رب پروردگار اللہ ہے۔ کیفیتوں کے اعتبار سے چاہے بچپنے کا عالم ہو، چاہے جوانی کا عالم ہو، عالمین کا پالنے والا ہے، چاہے بڑھاپے کا عالم ہو، پالنے والا پروردگار ہے۔ یہ دنیا ہو یا اس دنیا سے ماورا دوسرے سیارے ہوں، ستارے ہوں، گیلیکسیز ہوں، وہاں پر جو کوئی بھی ہو، جیسی بھی مخلوق ہو، ان سب کا پالنے والا کا رب العالمین، کہ وہ عالمین کا پالنے والا وہ وہی خدا ہے، وہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ پروردگار عالم ربوبیت کے معاملے میں کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ توحید اس کے حوالے سے ربوبیت کا بہت اہم ہے، پروردگار عالم کا یہ معاملہ بہت سینسٹیو ہے۔ برادران عزیز آپ ذرا غور فرمائیے، جیسا کہ میں نے عرض بھی کیا کہ اس زمانے میں ارباب کا وہ کانسیپٹ دے رہے تھے کہ رب ایک نہیں ہے، بہت سارے ارباب ہیں، بہت سارے ارباب ہیں۔ اچھا یاد رکھیے گا رب کا لفظ علی الاطلاق خدا کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، لیکن اگر اضافت کے ساتھ استعمال کیا جائے تو ٹھیک ہے، اطلاق کی حد تک کہہ سکتے ہیں، مثلا رب الدار یعنی گھر کا مالک، وہ کہا جا سکتا ہے، رب الدار یعنی گھر کا مالک اضافت کے ساتھ۔ لیکن جب رب علی الاطلاق کہا جائے تو صرف اور صرف پروردگار جو وحدہ لا شریک ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ میں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے عرض کروں کہ وہ اس بات پر توجہ کریں کہ ایسا نہیں ہے کہ اس زمانے کے جو مشرکین ہیں وہ اللہ کو بالکل نہیں مانتے تھے، مانتے تھے، وہ اللہ کو مانتے تھے، یعنی لفظ اللہ اس سے یہ لوگ اجنبی نہیں تھے، لفظ اللہ سے واقف تھے۔ اسی لیے ہمیں قرآن مجید کے اندر نظر آتا ہے کہ پروردگار عالم باقاعدہ کہتا ہے کہ لَإِن سَأَلْتَهُمْ، اے حبیب اگر آپ ان سے سوال کریں، من خلق السماوات والارض لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے سوال کریں کہ کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تو یقیناً کہیں گے، ضرور کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ کون؟ مشرکین کا مشرکین اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا، کہا ہاں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا، اللہ کو وہ مانتے ہیں۔ تو کس چیز میں ان کا اختلاف ہے؟ دو چیزوں میں، بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتیں ہوں گی، بنیادی دو باتیں، ایک کہ اللہ نے پیدا کیا، اس کے بعد معاذ اللہ سسپینڈ ہو گیا، بالکل عوامی زبان میں کہ اللہ معطل ہو گیا، اب پروردگار کچھ نہیں کرتا، وہ پروردگار نہیں ہے، بس خالق ہے، پیدا کیا، ختم۔ اب اس کے بعد یہ بت کیا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے خدا ہیں، چھوٹے چھوٹے خدا ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ سبارڈینیٹ خدا ہیں، اور یہ سارے کے سارے مختلف کاموں کو انجام دے رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین کی نفی، اور پروردگار عالم کا اصرار ہے کہ عالمین کا پالنے والا وہی ہے، اس نے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، علت ایجاد بھی وہ ہے، علت بقا بھی وہی ہے، وہ رب العالمین ہے۔ اب برادران عزیز کہ ایک تو یہ اختلاف کہ وہ اللہ کو مان رہے ہیں مگر رب ہونے کے حوالے سے قائل نہیں ہے، اور دوسری چیز وہ قیامت کے دن کے منکر، قیامت کے دن کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ قیامت آنے والی ہے، کہ قیامت کوئی نہیں آنے والی۔ ان دو چیزوں کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے بہت زیادہ بحث کی ہے۔ رب اللہ ہے، قیامت کا دن آنے والا ہے۔ آپ غور فرمائیے، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا، وہ حساب کتاب کا مالک ہے، روز جزا کا حاکم وہ ہے۔
اب یہ کیا ہے ان کی طرف سے اتنا اصرار؟ بالکل انکار، قیامت نہیں آنے والی۔ ہمیں قرآن مجید کے اندر پھر نظر آتا ہے پروردگار عالم فرماتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں حل ادلکم علی رجل ینبئکم اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید، یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہیں بتائیں اس شخص کے بارے میں جو یہ خبر دیتا ہے؟ کیا خبر دیتا ہے؟ اذا مزقتم، کہ جب تمہاری ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی، کل ممزق، بالکل ختم، انکم لفی خلق جدید، اس کے بعد تمہیں واپس زندہ کیا جائے گا۔ کیسی بات کرتا ہے یہ؟ یعنی پیغمبر اکرم کی بات ہو رہی ہے، افترا علی اللہ کذبا ام بہ جنہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہتے کیا ہیں کہ یا تو یہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، ام بہ جنہ، اور یا نعوذ باللہ من ذالک یہ مجنون ہو گیا ہے، یہ پاگل ہو گیا ہے۔ افترا علی اللہ کذبا، یہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو مان رہے ہیں، تبھی تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ افترا علی اللہ کذبا ام بہ جنہ، یا یہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے یا یہ نعوذ باللہ من ذالک یہ مجنون ہو گیا ہے۔ آپ نے غور فرمایا؟ پیغمبر اکرم پر اعتراض کیا کیا جا رہا ہے کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد واپس زندہ کیا جائے گا، مرنے کے بعد واپس پیدا کیا جائے گا، کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیدا کیا جائے واپس؟ سورہ مبارک یاسین اور اس کی بہت معروف آیت، آخری آیتوں میں سے، کہ ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم، یہ ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے۔ ابو جہل نکال کر لایا تھا ایک ہڈی اور پیغمبر اکرم کے سامنے مسل کر یہ بولتا ہے کہ دیکھو یہ ہڈی ختم ہو گئی، چورا چورا، تم اس کے بارے میں کہتے ہو کہ خدا واپس زندہ کرے گا؟ پروردگار فرماتا ہے کہ ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، ونسی خلقہ، اور اپنی خلقت کو بھول گیا۔ قال من یحیی العظام، کہتا کیا ہے کہ کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا؟ من، کون؟ یحیی، زندہ کرے گا، العظام، ان ہڈیوں کو، وہی رمیم، جبکہ یہ پاؤڈر ہو چکی ہیں، چورا چورا ہو چکی ہیں۔ خدا کا جواب کیا ہے؟ قل، اے حبیب ان سے کہہ دیجئے، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، آج یہ پاؤڈر تو موجود ہے، یہ پاؤڈر تو موجود ہے، یہ چورا تو موجود ہے، انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے اس وقت پیدا کیا کہ جب کچھ نہیں تھا، جو عدم سے وجود دے سکتا ہے، کہ واپس اسے زندہ نہیں کر سکتا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، کیا پروردگار عالم کے علم میں نہیں ہے کہ کیسے کسی کو زندہ کیا جائے گا، پیدا کیا جائے گا، بنایا جائے گا؟ آپ نے غور فرمایا؟ واقعاً کتنی لاجیکل بات ہے، کتنی منطقی بات ہے جو پروردگار عالم نے ارشاد فرمائی۔ ذرا سمجھو اس بات کو کہ تم دیکھ رہے ہو کہ عدم سے اس نے وجود دیا، تو کیا واپس اس کو زندہ کرنا یہ پروردگار کے لیے کوئی مشکل کام ہے؟ اچھا، اب اس کے بعد آپ اس ربط کو محسوس کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، یوم جزا کا وہ مالک ہے۔ دیکھیے برادران عزیز، قیامت کے دن کا وہ مالک ہے، کیا دنیا کا مالک نہیں ہے؟ کیا وہ دنیا کا مالک نہیں ہے؟ دنیا کا مالک بھی تو وہی ہے۔ پروردگار عالم دنیا کا مالک ہے، اور بالکل ہے، کوئی شک ہی نہیں ہے، دنیا کا مالک خدا ہے۔ تو پھر یہ خاص اصرار کیوں ہے کہ وہ قیامت کے دن کے مالک ہے؟ سورہ مبارکہ ہے انفطار 30ویں پارے کے اندر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، ما ادراک ما یوم الدین، تمہیں کیا معلوم کہ یوم الدین کیا ہے، قیامت کا دن، یوم جزا کیا ہے، تمہیں کیا معلوم، تم کیا جانو؟ دیکھیے یہ وہ انداز ہے جو لیلۃ القدر کے لیے پروردگار عالم نے اختیار کیا تھا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہم نے اسے نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں، وما ادراک، اور تمہیں کیا معلوم، ما لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر کیا ہے تمہیں کیا معلوم، یعنی تم نہیں جان سکتے اس کی حقیقت کو، تم نہیں ادراک کر سکتے۔ پھر سمجھایا تھوڑا بہت، لیکن اعلان پہلے کر دیا گیا کہ تم شب قدر کی حقیقت کو پوری طرح سے نہیں جان سکتے۔ یہی انداز یہاں پر سورہ انفطار، ما ادراک ما یوم الدین، وہ اعلان وہاں پر کہ مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، اور یہاں پر کیا کہا گیا؟ ما ادراک، تمہیں کیا معلوم،
ما یوم الدین، وہ جزا کا دن، وہ سزا کا دن، وہ کیا ہے تم کیا جانو، تمہیں کیا معلوم؟ اور پھر ارشاد ہوتا ہے کہ تم پھر کیا جانو کہ ما ادراک ما یوم الدین، یعنی 2 مرتبہ تکرار کیا ہے، تمہیں کیا معلوم کہ قیامت کا دن کیا ہے؟ پھر پروردگار عالم نے تھوڑا سا سمجھایا، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، وہ دن وہ ہے کہ جب کسی شخص کا کوئی اختیار باقی نہیں رہے گا، اس کی کوئی ملکیت باقی نہیں رہے گی، اس کے پاس کوئی اتھارٹی باقی نہیں رہے گی، والامر یومئذ للہ، اور سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، سارے کا سارا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہوگا۔ کیا دنیا میں اللہ کے پاس نہیں ہے؟ کہا ہے، مگر دنیا میں پروردگار عالم نے محدود صحیح مگر انسان کو اختیار تو دیا ہے، اسی وجہ سے تو امتحان ہو رہا ہے۔ دیکھیے برادران عزیز، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ امتحان ہو اور اختیار نہ ہو؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ امتحان ہو اختیار نہ ہو؟ یعنی آپ ایک بچے کو کہیں 3 گھنٹے کا تمہارا پیپر ہے اور اس کے ہاتھ باندھ دیں، کہ پیپر ہے لکھ کیوں نہیں رہے؟ وہ کہ آپ لکھنے کے لیے آپ ہاتھ تو میرے کھولیں تو میں کچھ لکھوں۔ آپ غور فرما رہے؟ یعنی ہاتھ اس کے آپ باندھ دیں اور آپ کہیں 3 گھنٹے کا تمہارا پیپر ہے، لکھو، یہ کوشچن پیپر ہے اور یہ آنسر شیٹ ہے، اس کے اوپر لکھو، ہاتھ تمہارے بندے رہیں گے۔ تو وہ کہ میں لکھوں کس سے؟ جب ہاتھ آپ نے میرے باندھ دیے تو پھر لکھنے کا تو امکان نہیں ہے، جب میرا اختیار نہیں ہے تو امتحان کس چیز کا؟ آپ نے غور فرمایا؟ اچھا، آپ نے ہاتھ کھول دیے، قلم نہیں دیا، اور جو قلم موجود تھا وہ آپ نے چھین لیا اور کہا کہ اب لکھو، وہ یہی کہے گا کہ صاحب آپ امتحان لے رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ امتحان اگر آپ لینا چاہ رہے ہیں، ہاتھ بھی آپ کھولیں، قلم بھی مجھے پرووائڈ کریں، اور اب اس کے بعد میرا امتحان لیں تاکہ میں لکھوں۔ غور فرمایا؟ تو یہی والا معاملہ اس دنیا کے اندر ہے، پیدا کیا امتحان کے لیے، پیدا کیا امتحان کے لیے، اختیار اگر نہ دے تو امتحان نہیں ہو سکتا، لہٰذا اختیار بھی دیا۔ رب العالمین نے وہ پال بھی رہا ہے، پال اسی لیے رہا ہے کہ قلم بھی دیا جائے تاکہ امتحان مکمل ہو سکے، بعد میں یہ نہ کہا جائے کہ پیدا تو کر دیا مگر امتحان لینے کے لیے قلم بھی تو دو۔ وہ پال رہا ہے اور مسلسل پال رہا ہے تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس نیسیسری ٹولز موجود نہیں تھے، نیسیسری ٹولز بھی پرووائڈ کر دیے، اور اب مطالبہ ہے کہ زندگی کو مرضی پروردگار کے مطابق گزارو۔ جب اختیار آ گیا، امتحان کی جسٹیفیکیشن پیدا ہوئی، اور جب جسٹیفیکیشن پیدا ہوئی تو اب اس کے بعد گنجائش بنتی ہے کہ ایک ایسا دن آئے کہ جس میں وہ اختیار سلب ہو جائے، لا تملک نفس لنفس شیئا، کسی کا کوئی اختیار باقی نہ رہے، والامر یومئذ للہ، سارے کا سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہو، اور پھر وہ سوال کرے کہ جو ہم نے تم کو ٹولز دیے تھے تم نے ان کا کیسا استعمال کیا، تم نے ان کا کیسا استعمال کیا، والامر یومئذ للہ۔ تو اس اعتبار سے کہ جو محدود اختیار انسان کے پاس اس دنیا میں تھا، وہ محدود اختیار بھی ختم، میدان قیامت میں اب اس کے پاس کوئی اختیار موجود نہیں ہے۔ سورہ مبارک مومن، جس کو غافر بھی کہتے ہیں، 40واں سورہ، اور اس میں یہ ہے کہ میدان قیامت میں یہ ارشاد ہوگا، لمن الملک اليوم، ذرا بتاؤ تو صحیح کہ ملک آج کے دن کس کا ہے، اقتدار آج کے دن کس کا ہے؟ لمن الملک اليوم، کس کا ملک ہے؟ مالک کون ہے؟ دنیا میں جو بڑے بڑے فرعون بنتے تھے، نمرود بنتے تھے، بادشاہان وقت بنتے تھے، ان سب سے سوال کیا جائے گا، ذرا بتاؤ آج کے دن کس کا اقتدار ہے، کس کی بادشاہت ہے، مالک کون ہے؟ اور کسی کی کیا مجال کہ کوئی جواب دے سکے؟ جواب وہیں سے آئے گا کہ للہ الواحد القہار، اختیار اس اللہ کا ہے کہ جو واحد ہے اور قہار ہے، اسی خدا کا اختیار ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ جو محدود اختیار اس دنیا میں ہمیں دیا گیا وہ سارے کا سارا سلب ہو گیا، اور جب سلب ہو گیا تو حساب کتاب کی منزل، دیکھیں حساب کتاب کی منزل بھی بڑی منطقی ہے۔ آپ 5 روپے کسی کو دیں، 5 درہم کسی کو دیں، تو آپ حساب لینے کا اختیار رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ اگر آپ نے کسی کو ملازم رکھا، آپ 5 درہم دیں، 10 درہم دیں، 100 درہم دیں، اور آپ کہیں کہ اس کے ساتھ انسٹرکشنز ہوں کہ صاحب یہ کام کرنے ہیں، یہ 100 درہم سے یہ کام کرنا ہے، 10 درہم سے یہ کام کرنا ہے، تو اگر آپ 100 درہم کسی کو دیتے ہیں تو بعد میں حساب مانگتے ہیں
کہ یہ بتاؤ یہ 100 درہم کہاں پر خرچ کیے؟ تو آپ 100 درہم کسی کو دیں تو حساب مانگنے کا اختیار آپ کے پاس ہے. خدا زندگی کی نعمت دینے کے بعد اختیار مانگنے کا حق نہیں رکھتا کہ وہ حساب مانگے کہ میری زندگی جو میں نے تمہیں دی تھی نعمت کے طور پر، تم نے اسے کہاں پر استعمال کیا؟ مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، وہ یقیناً حساب کتاب کرے گا. اچھا، ایک ہے واقعاً شرافت انسانی، ایک ہے واقعاً شرافت انسانی کہ وہ کہے کہ بھائی وہ حساب مانگے یا نہ مانگے. میری شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ جب نعمت اس کی طرف سے ہے تو استعمال بھی وہیں پر ہو کہ جہاں وہ استعمال ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے. یہ تو ہے شرافت انسانی. مگر کیا ہر ایک سے اس شرافت کی توقع کی جا سکتی ہے؟ کیا ہر ایک سے اس شرافت کی توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اتنی شرافت کا مظاہرہ کرے گا؟ دیکھیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولا کا بڑا مشہور جملہ ہے، بہت مشہور جملہ. مولا فرماتے ہیں کہ ما عبدتک طمعا لجنتک، مالک میں نے تیری عبادت کی مگر میں نے تیری عبادت جنت کے لالچ میں نہیں کی. ولا خوفا من نارک، اور نہ ہی میں نے تیری عبادت جہنم کے خوف سے کی. تو پھر کیوں کی؟ بل وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک، مالک میں نے تو تجھے عبادت کا اہل پایا تو اپنی جبیں تیری بارگاہ میں جھکا دی. میں نے تیری عبادت کی، کیوں؟ اس لیے کہ میں نے تجھے عبادت کا اہل پایا. یہ علی کی شرافت ہے، یہ واقعاً علی کے نفس کی شرافت ہے. اور وہ نفس جو کبھی نفس اللہ ہو کبھی نفس رسول ہو، حق یہ ہے کہ اس کی طرف سے یہ جملے آئیں کہ مالک میں نے تیری عبادت نہ جنت کے لالچ میں کی نہ جہنم کے خوف سے کی، میں نے تو تجھے عبادت کا اہل پایا تو میں نے تیری عبادت کی. مگر کیا واقعاً سارے اتنے شریف ہیں؟ اتنی شرافت سب کے پاس ہے؟ کہ ہاں بھائی نعمتیں لے لو، حساب کتاب کچھ بھی نہیں ہے، حساب کتاب کچھ نہیں ہونا ہے، یہ نعمتیں لو حساب کتاب کچھ نہیں ہونا ہے، اور تم خود فیصلہ کرو کہ ہونا کیا چاہیے. وہ کہ ہونا جو بھی چاہیے، مگر جب حساب کتاب نہیں ہے تو ٹھیک ہے، میری مرضی میں یہاں پہ بھی خرچ کروں. تو جھوٹ بولنے پر مار تو نہیں پڑے گی؟ کہا کہ نہیں مار وار کچھ نہیں پڑے گی. تو ٹھیک ہے پھر جھوٹ بولنے میں کیا حرج ہے؟ کہ تمہاری شرافت کے خلاف ہے. کہا ابھی ہم اتنے شریف ہی نہیں ہوئے، کیا فرق پڑتا ہے؟ سور کا گوشت شراب پینا حرام ہے، مت پینا مت کھانا. کہا حرام کے بعد ہوگا کیا؟ کوئی مار پڑے گی؟ کہا کہ مار وار کچھ نہیں پڑے گی. نہیں پڑے گی تو ٹھیک ہے چلنے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلنے دو. تو ہر ایک کے پاس اتنی شرافت نہیں ہے. واقعاً ہونا تو یہی چاہیے، حق تو یہی ہے، مگر کیا واقعاً ہر ایک کے پاس اتنی شرافت ہے؟ ایسا نہیں ہے. پروردگار عالم نے ایک بیلنس رکھا ہے، جو کل میں نے گزارش کی. وہ رحمان ہے، وہ پالنے والا ہے، رحمت کا رشتہ اپنے بندوں کے ساتھ رکھنا چاہتا ہے. وہ رب العالمین ہے، وہ عالمین کا پالنے والا ہے، ربوبیت کا رشتہ اپنے بندوں کے ساتھ رکھنا چاہتا ہے. مگر آپ ذرا دیکھیے معصوم نے کیسے ایکسپلین کیا. وہ مالک یوم الدین بھی ہے، وہ قیامت کے دن کا مالک بھی ہے. یعنی ساتھ ہی ساتھ انسان کو وارننگ بھی دے دی فوراً. ایک بیلنس، رحمت بھی ہے قیامت کا دن بھی ہے، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. معصوم نے سمجھایا کہ دیکھو مومن کی علامت یہ ہے کہ مومن کے دل میں دو نور ہوتے ہیں، دو نور. یعنی عجیب ہے، مومن کے دل میں دو نور ہوتے ہیں، ایک نور خوف اور دوسرا نور امید. نور خوف اور نور امید. خوف کا نور بھی مومن کے دل میں ہوتا ہے، امید کا نور بھی مومن کے دل میں ہوتا ہے. اور وزن کے اعتبار سے معصوم فرماتے ہیں، وزن کے اعتبار سے دونوں کا وزن بالکل برابر ہوتا ہے. یعنی مومن کے ایمان کی نشانی یہ ہے کہ اس کے دل میں دو نور ہوں، دونوں کا وزن بالکل برابر ہو، نور خوف نور امید. معصوم فرماتے ہیں کہ اگر وزن کیا جائے تو دونوں پلڑے بالکل برابر، بالکل ایکول، نہ یہ نیچے نہ وہ اوپر، نہ یہ نیچے نہ وہ اوپر. یہ نور خوف کس چیز کا ہے؟ کہ کہیں عذاب کا شکار نہ ہو جاؤں. اور امید کس بات کی ہے؟ کہ رحمت پروردگار تو بہرحال شامل حال ہو سکتی ہے. اعمال کو دیکھے خوف زدہ ہو جائے کہ ایسا نہ ہو کہ میں عذاب کا شکار ہو جاؤں، تو اب کیا کرے؟ کہ اصلاح کرتے جاؤ، کیونکہ رحمت پروردگار تمہارے شامل حال ہے، وہ تمہاری اصلاح کرنا چاہتا ہے. یعنی یہ امتحان جو دنیا میں وہ لے رہا ہے
تو اس امتحان میں تمہیں کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، تمہیں ناکام نہیں دیکھنا چاہتا۔ ابھی ہم تو بہت پیچھے ہیں، کہ پیچھے ہو مگر رحمت شامل حال ہے، کوشش کرو، کم سے کم ایک سٹیپ تو لو، کچھ تو اپنی اصلاح کرو، بہتری کی طرف جاؤ، تھوڑا تھوڑا آگے بڑھو گے تو انشاءاللہ وہ ترقی کی منازل طے کرتے ہوئے پروردگار کی رضا کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ کہ نور خوف، نور امید، وہ رحمان، رحیم، مالک یوم الدین۔ اب دیکھیے کتنا یہ پلیسمنٹ کتنی امپورٹنٹ ہے۔ علماء نے باقاعدہ لکھا کہ الحمدللہ رب العالمین جو تکرار ہوا ہے، الرحمن الرحیم، اس کی پلیسمنٹ آپ خالی دیکھیں کہ رکھا کہاں پر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، جیسے ہی عالمین کا پالنے والا ہے یہ تذکرہ ہوا، اس کے فوراً بعد نظر آیا الرحمن، وہ رحمان ہے، اور الرحیم اس کے فوراً بعد ملا مالک یوم الدین، کہ قیامت کا دن کا مالک ہے۔ کیا مطلب؟ عالمین کا پالنے والا ہے، تم محسوس کر رہے ہو اس دنیا میں، تم محسوس کر رہے ہو کہ وہ تمہیں پال رہا ہے اور تم اس کے زیر پرورش ہو۔ الرحمن، وہ رحمان ہے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ جس طرح سے یہاں تمہاری پرورش ہو رہی ہے اسی طرح سے وہاں پر بھی تمہاری پرورش ہو؟ کہ ہم چاہتے تو ہیں۔ کہ وہ رحیم ہے، مالک یوم الدین۔ ان نعمتوں کو جو دنیا میں مل رہی ہیں غلط استعمال مت کرنا، ورنہ وہ مالک یوم الدین بھی ہے۔ یہ بیلنس اگر ایک مومن کے دل میں آ جائے تو پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ روحانی اعتبار سے ترقی نہ کرے؟ نہ اسے عبادت بھاری لگے گی، نہ اسے عبادت کے اندر زحمت محسوس ہوگی، نہ عبادت میں کوئی مشکل پیش آئے گی، بلکہ وہ کیا جملہ کہے گا؟ وہ بے اختیار یہ کہے گا امیر المومنین کی طرح سے کہ الہی کفا بی عزن ان اکون لک عبدن، کہ مالک میری تو عزت کے لیے یہ بہت کافی ہے کہ میں تیرا عبد اور تیرا بندہ ہوں۔ وَكَفَى بِفَخْرًا أَن تَكُونَ لِي رَبًّا، اور میرے فخر کے لیے یہ بہت کافی ہے کہ تو میرا رب ہے، تو میرا پالنے والا ہے۔ أَنْتَ كَمَا أُحِبُّ فَاجْعَلْنِي كَمَا تُحِبُّ، تو ویسا ہے کہ جیسا میں چاہتا ہوں مجھے ویسا رکھ کہ جیسا تو چاہتا ہے۔ برادران عزیز، اور اگر اس کے بالعکس ہو جائے، انسان سرکشی پر آمادہ ہو جائے تو مہلت تو ہے، مس یوز کر لے، نعمتیں ہیں مس یوز کر لے، تو پھر اس کے بعد وہ فرعون بنے، شداد بنے، حامان بنے، یزید بنے، جو بننا چاہے بنے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، وہ شکر کرنے والا بنتا ہے یا کفر کرنے والا بنتا ہے، یہ اس کا اپنا چوائس ہے۔ اب اس کے بعد اگر میدان قیامت میں اسے رسوا کیا جائے تو پروردگار مالک یوم الدین ہے، حساب کتاب تو ہوگا، ظالم سے اس کے ظلم کا حساب لیا جائے گا اور مظلوم سے پوچھا جائے گا کہ اس پر کیا ظلم ہوا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس وجہ سے اس کو قتل کیا گیا، جو بے گناہ جسے قتل کیا گیا، سوال تو ہوگا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کیوں اسے قتل کیا گیا؟ اور پھر وہی مظلومیت اگر راہ خدا میں ہے، یعنی خدا اپنے ان بندوں کی قربانی کو کیسے نظر انداز کر سکتا ہے کہ جنہیں صرف اس وجہ سے قتل کر دیا گیا کہ یہ خدا کے نمائندے ہیں۔ حسین مظلوم کو کیوں قتل کیا گیا، کیوں شہید کیا گیا، کیا وجہ تھی؟ یعنی سوال کیا ہے امام مظلوم نے، مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ اور سامنے سے جواب کیا آیا ہے؟ بغضاً لأبیک، اے حسین تیرے باپ کے بغض کی وجہ سے تجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ حق ہے کہ واقعاً ولی خدا کے فرزند کو جو خود بھی ولی ہو، اس صاحب ولایت کے وارث ہونے کی وجہ سے اگر قتل کیا جا رہا، عباس کو کیوں قتل کیا گیا، علی اکبر کو کیوں قتل کیا گیا، ان سب کو کیوں قتل کیا گیا؟ علی کی دشمنی کی وجہ سے، پیغمبر اکرم کی دشمنی کی وجہ سے؟ حق یہ ہے کہ پھر اس کے بعد میدان قیامت میں مرتبہ بھی اسی طرح سے نظر آئے۔ دیکھیے واقعاً یہ عجیب ہے کہ دنیا کے اندر تو ہمیں نظر آیا جو معجزات ظاہر ہوئے آل محمد کے مقابر سے، روضوں سے، وہ اپنی جگہ پر، مگر میدان قیامت میں بھی وہ مالک یوم الدین ہے، وہ چاہتا ہے کہ پھر ظاہر کرے کہ ان کا کیا احترام ہے نگاہ قدرت میں۔ ابو الفضل عباس کو جو باب الحوائج کہا گیا، حق یہ ہے کہ دونوں ہاتھ جس کے کٹ گئے ہوں خدا کی بارگاہ میں نصرت امام حسین کرتے ہوئے، حق یہ ہے کہ واقعاً وہ باب الحوائج ہو، اس کے دروازے سے حاجتیں پوری ہو رہی ہوں، وہ خدا اور بندوں کے درمیان وسیلہ بن جائے۔ مگر میدان قیامت میں یعنی عجیب ہے، جو علماء نے مقاتل کے اندر جملے لکھے ہیں کہ جس موقع پر میدان قیامت ہوگا اور میدان قیامت میں پیغمبر اکرم امیر المومنین سے کہیں گے یا ابا الحسن جاؤ اور جا کر فاطمہ سے پوچھو کہ آج یہ قیامت کا دن ہے
کیا امت کی شفاعت کے لیے کوئی سامان شفاعت موجود ہے؟ بس ایک جملہ جس پر مجلس مکمل ہو رہی ہے کہ جناب سیدہ کے پاس امیر المومنین تشریف لائیں گے اور یہ کہیں گے کہ اے زہرا، پیغمبر یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا امت کی شفاعت کے لیے کوئی سامان شفاعت ہے؟ تو اس موقع پر بی بی کیا کہیں گے؟ بی بی یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اے ابو الحسن، جا کر میرے بابا سے کہہ دیجئے کہ امت کی شفاعت کے لیے میرے بیٹے عباس کے 2 کٹے ہوئے بازو کہ یہ بہت کافی ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بارالہ اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو ناقص عبادتیں ہم انجام دے رہے ہیں، مالک اپنی کامل رحمت کے طفیل انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مالک آل محمد کے صدقے میں آل محمد کے ماننے والوں کی جملہ حاجتوں، خصوصیت کے ساتھ حاضرین کی حاجتوں کو پورا فرما۔ مالک بیماروں کو صحت عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے شہداء کو سید الشہداء کے ساتھ محشور فرما۔ مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے شہداء کے قاتلوں کو نیست و نابود فرما۔ مالک اس دنیا میں جو تو نے مہلت کے ساتھ بھیجا ہے، مالک بہترین استفادہ کرتے ہوئے قیامت کے میدان میں بھی تیری نعمتوں کا حقدار بننے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار، ظالموں اور ظلم کے خاتمے کے لیے اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔